بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث سبق نمبر 23۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار درخت پیاز یا لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجدوں کی دینی عظمت اور حق تعالیٰ کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی بدبو سے ان کی حفاظت کی جائے، چونکہ لہسن اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے اور بعض مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے والی ان دونوں چیزوں کی بو بہت ہی تیز اور سخت ناگوار ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ان کو کچا بھی کھاتے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان کو کھا کر کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے سلیم الطبع آدمیوں کی اذیت ہوتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور مسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی آمد و رفت بڑی کثرت سے ہوتی ہے اور خاص کر نماز میں وہ بنی آدم کے ساتھ بڑی تعداد میں شریک رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بدبو جیسی کسی بھی چیز سے ان مقدس اور محترم مہمانوں کو ایذا نہ پہنچا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ پیاز اور لہسن دونوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ چیزیں کھانی ہی ہو تو وہ پکا کر ان کی بدبو زائل کر لیا کرے، ختم کر لیا کرے۔ ان حدیثوں میں اگرچہ صرف پیاز اور لہسن کا ذکر آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بدبودار ایسی چیز کا جس سے سلیم الفطرت انسان کو اذیت پہنچے ان کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں شعر بازی کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے حلقے بنا بنا کر بیٹھیں۔ مسجدوں کی دینی عظمت کا یہ بھی حق ہے کہ جو مشغلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اور دین سے قریبی تعلق نہ رکھتے ہوں وہ اگرچہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے جائز ہوں، خواہ کاروباری ہو جیسے تجارت، سوداگری یا تفریحی ہو جیسے مشاعرے اور ادبی مجلسیں، مسجد ان کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ مسجد میں شعر بازی، خرید و فروخت کی ممانعت کی بنیاد یہ ہے کہ حدیث کا آخری جز جو جمعے کے دن سے متعلق اس کا منشا اور مطلب بظاہر یہ ہے کہ جو لوگ جمعے کے دن نماز کے لیے پہلے سے مسجد پہنچ جائیں، جس کو خود حدیثوں میں ترغیب دی گئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نماز تک یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت اور دعا جیسے اشغال میں مشغول رہیں، اپنے الگ الگ حلقے اور مجلسیں قائم نہ کریں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو، اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو ان کو مسجدوں میں آنے نہ دو، اور اسی طرح مسجدوں سے الگ رکھو، دور رکھو اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے باہمی جھگڑوں کو اور اپنے شور و شغب کے اور حدوں کے قائم کرنے کو اور تلواروں کو نیاموں سے نکالنے کو، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی مسجدوں کے حدود میں نہ ہو، یہ سب باتیں مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے۔ مسجدوں میں دنیا کی بات نہ کی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنے دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ مسجد چونکہ کھانا خدا ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، خدا کا گھر ہے، اس لیے اس کے ادب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس میں ایسی باتیں نہ کی جائے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلبی سے اور دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں، مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی مسائل کے بارے میں، خواہ ان کا تعلق مسلمانوں کی زندگی کے کسی شعبے سے ہو، ان کے بارے میں مسجدوں میں مشورے کیے جا سکتے ہیں اور اس سلسلے کے کاموں کے لیے مسجدوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی مسجدوں کے عام آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ نیز یہ بھی شرط ہوگی کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے تحت ہو، اس سے آزاد ہو کر نہ ہو۔ یہ ہے مسجد کے آداب کے سلسلے میں۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت فرمائیے،
اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا، آمین یا رب العالمین۔